انطاکیہ کے ایک علاقے میں ایک ہی جگہ پر 3 قبریں تھیں اور ان تینوں قبروں پر 2 جملے لکھے ہوئے تھے۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ انسان جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اللہ اس سے پوچھ تاچھ کرے گا، پھر بھی وہ زندگی میں مزے کیوں اڑا رہا ہے، اور اس نے جو بندوں کے ساتھ اچھا یا برا کیا ہے اس کی جزا اور سزا اسے مل کر رہے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، انسان جانتا ہے کہ اس کی موت اچانک آ جائے گی، پھر بھی وہ مزے کیوں اڑا رہا ہے، اس کی ساری سلطنت اور طاقت ختم ہو جائے گی اور آخر میں اسے قبر میں ہی آنا پڑے گا۔ اور تیسری قبر پر لکھا تھا، انسان جانتا ہے کہ وہ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا ہے کہ جو جوانوں کو بوڑھا اور طاقتور کو کمزور کر دیتی ہے، پھر بھی وہ زندگی کے مزے لے رہا ہے، جس کی خوبصورتی اور رنگ و رونق بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور اس کے بدن کی جلد بہت جلد سکڑنے والی ہے۔ یہ تینوں قبریں ایک ساتھ ایک اونچی جگہ پر بنی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا دیکھا؟ تو میں نے واقعہ بیان کیا تو اس بوڑھے نے کہا کہ واقعی ان قبروں کا قصہ تمہاری حیرانی سے زیادہ حیران کرنے والی ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ آپ بتائیں کہ آخر کیا واقعہ ہے؟ تو اس بوڑھے نے بتایا کہ دراصل یہ 3 بھائی تھے، جن میں سے ایک بادشاہ کا قریبی تھا، شاہی فوجوں کی عمارت اس کے ذمے تھی، ہمیشہ فوجوں کے ساتھ رہتا تھا اور فوجوں کی کمان سنبھالے رکھتا تھا۔ دوسرا بھائی ایک مالدار تاجر تھا اور یہ بھی بادشاہ کے بہت قریب رہتا تھا، اس کی مالداری اور طاقت کی بڑی شہرت تھی۔ اور تیسرا بھائی ایک عبادت گزار شخص تھا جو ہر وقت خود کو عبادت اور رضائے الہی کے لیے تیار رکھتا تھا۔ جب اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں کوئی وصیت کرنی ہے؟ عابد بھائی نے کہا کہ آخر میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کروں؟ نہ میرے اوپر کسی کا قرض ہے جس کی میں وصیت کروں، اور نہ ہی میرے پاس مال و دولت ہے جس کے لوٹنے کا مجھے اندیشہ ہو۔ یہ سن کر اس کے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی، خدا کی قسم میرے پاس بہت سارے مال و دولت ہیں، تم جتنا چاہو ان میں سے وصیت کرو۔ مگر اس عبادت گزار شخص نے منہ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی ارمان رہ گیا ہو، تم جتنا چاہو اس میں سے وصیت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری وصیت کو پوری کروں گا۔ وہ عبادت گزار دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تم دونوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں تم دونوں سے صرف ایک اقرار لینا چاہتا ہوں کہ جس کی وعدہ خلافی کبھی نہ کرنا، کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے غسل دینا اور کفن پہنا کر کسی اونچی جگہ پر دفن کرنا، اور میری قبر پر یہ جملے لکھوا دینا کہ انسان جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اللہ اس سے پوچھ تاچھ کرے گا، پھر بھی وہ زندگی میں مزے کیوں اڑا رہا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی بندوں کے ساتھ اچھا یا برا کیا ہے اس کی جزا اور سزا اسے مل کر رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم یہ کام کر دو تو روز میری قبر پر آنا، شاید تمہیں کچھ نصیحت مل جائے۔ اور پھر اس کے بھائی نے ایسا ہی کیا۔ اپنے عبادت گزار بھائی کو دفن کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اس کی قبر پر آتا اور زارو قطار روتا۔ جب تیسرے دن وہ قبر پر آ کر واپسی کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اس عبادت گزار کی قبر کے اندر سے دھڑام کی سی آواز آئی۔ یہ سن کر اس کا دل پھٹ گیا اور مارے خوف کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے میرے پیارے بھائی، تمہارے قبر سے وہ خوفناک آواز کیوں آ رہی تھی؟ عبادت گزار نے کہا کہ وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو نے مظلوم دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ پھر جب وہ شخص صبح کو اٹھا تو اپنے خاص لوگوں اور محلے کے سبھی لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی جو مجھ سے قبر پر جملے لکھوائے تھے وہ شاید مجھے تنبیہ کرنے کے لیے لکھوائے۔ اور پھر اس نے اپنی عمارت چھوڑ دی اور اس بارے میں بادشاہ کو خط لکھا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے جائے۔ پھر وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے لگا اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا اور چرواہوں کے ساتھ رہتا۔ پھر ایک دن اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس کے بھائی کے پاس خبر پہنچی تو اس کا تاجر بھائی حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، تمہیں کچھ وصیت کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اب کوئی مال نہیں، میں کس چیز کی وصیت کروں؟
اور کس کے لیے وصیت کروں؟ بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ شعر لکھوا دینا: انسان جانتا ہے کہ اس کی موت اچانک آ جائے گی، پھر بھی وہ مزے کیوں اڑا رہا ہے؟ اس کی ساری سلطنت اور طاقت ختم ہو جائے گی اور آخر میں اسے قبر میں ہی آنا پڑے گا، اور پھر 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے رحم کی دعا کرنا، شاید اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب وہ مر گیا تو وہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور دعائے مغفرت کرتا، مگر تیسرے روز ایک خوفناک آواز آئی، اس کا بھائی لرز اٹھا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ رات کو اس نے جب اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اسے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بخشنے والا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا کہ بخشنے والا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور پھر میں نے اپنے دوسرے بھائی کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو نیکوں اور پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس نے کہا میرے بھائی فقیری کو مالداری پر ترجیح دو۔ اس واقعہ کے راوی عبداللہ بن صدقہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی تمام جائیداد اور مال و دولت غریبوں میں بانٹ دیے۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر خوبصورت نوجوان اور ایک کامیاب تاجر بنا۔ اس نے تجارت میں بڑا مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت جب قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا کوئی وصیت نہیں کریں گے؟ اس کے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے پاس اب کوئی مال نہیں بچا جس کی میں وصیت کروں، بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کے قبر کے پاس دفن کرنا اور میری قبر پر یہ جملے لکھ دینا کہ انسان جانتا ہے کہ وہ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا ہے جو کہ جوانوں کو بوڑھا اور طاقتور کو کمزور کر دیتی ہے، پھر بھی وہ زندگی کے مزے لے رہا ہے، جس کی خوبصورتی اور رنگ و رونق بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور اس کے بدن کی جلد بہت جلد سکڑنے والی ہے۔ اور جب یہ کر دو تو 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا تاکہ اللہ میری حالت پر رحم کرے۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، تجہیز و تکفین کے بعد اپنے باپ کی قبر پر آتا اور دعائے مغفرت کرتا۔ جب تیسرے روز وہ قبر پر آیا تو اس نے قبر میں سے ڈراؤنی آواز سنی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے بخار لگ گیا۔ وہ جلدی اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ رات کو اس کا باپ خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تم میرے پاس آنے کے قریب ہو اور موت تیرے قریب ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کرو اور اپنا سامان باندھ کر اس گھر سے اس گھر کی طرف تیاری کرو، اس گھر سے اس گھر کی طرف کی تیاری کرو جہاں تم کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اور میرے بیٹے ان لوگوں کی طرح دھوکے میں نہ رہنا جو تم سے پہلے دھوکے میں تھے، اور پھر موت کے وقت شرمندگی کے سوائے کچھ ہاتھ نہ لگی۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے یہ واقعہ مجھے سنایا اس نے بتایا کہ رات کو وہ نوجوان خواب دیکھا اور صبح کو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جیسا میرے باپ نے خواب میں کہا بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے، موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ پھر اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے معافی تلافی کروائی، سبھی تجارتی معاملات درست کروائے، سب کو سلام کیا اور سب لوگوں کو الوداع کہا۔ لوگوں نے بھی اسے الوداع کہا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھ سے 3 بار کہا کہ جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اس کا مطلب 3 دن، 3 ہفتے یا 3 مہینے ہو سکتے ہیں۔ اگر 3 دن ہوئے تو یہ 3 دن کیسے گزریں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے میں اور جیوں گا۔ اور پھر وہ 3 دن تک خوب صدقہ و خیرات کرتا رہا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، سب کو سلام کیا اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد یہ چاروں قبریں ایسی عبرت گاہ بنی کہ کافی زمانے تک لوگ ان کی قبروں پر آتے اور عبرت حاصل کرتے۔
بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔